اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں نے انہیں تمہاری زندگی سے نکالا ہے، کیونکہ میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو لوگوں سے بہتر میرا خدا جانتا ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پہ تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں سخت موت سے بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ کے وعدے، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، پھر بھی بار بار جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی مسرتیں، وقتی خوشیاں، رک جانے والی نسیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ میرے بڑوں نے سکھایا مجھ کو بچپن سے کہ ذکر اللہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ کچھ درد، کچھ اداسیاں، کچھ دکھ بہت ذاتی ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر سکتے۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہی سوچ کر، اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اپنی زندگی ایسے جیو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جو۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہے، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اپنی رویوں کو نرم رکھیں، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لیں، کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دوسرے شخص کی نہ سمجھ رہے ہوں وہ اس کی ڈپریشن ہو، جس خاموشی کو قطع تلخی سمجھ رہے ہوں وہ خود سے شکست ہو۔ پہل کر لیں تلک جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں۔ دل کی نرمی ایک ایسی نعمت ہے، بات کرنے میں نرمی ایک نعمت ہے، خوبصورت زبان، الفاظ ایک نعمت ہے۔ تم ہر لفظ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچو، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ کہ تم کسی کے دل کو چاہو، ذرا سا ہی صحیح، دل دکھانے والی بات کہنے سے بچو، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اخلاق، تہذیب ظاہری انداز سے ظاہر نہیں ہوتی، یہ احساس اور خوبصورت برتاؤ میں جو عمل سے ہوتے ہیں۔ تم دوسروں کی فطرت اور جذبات کا خیال رکھو۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے میں عشق کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام پر یقین ہو تو وہ کام کر رہے گا، اگر آپ کو کسی کام پر یقین ہو تو وہ کام کر رہے گا، اور وہ کام ہونے کے مواقع، امکانات بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آئیں گی۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر مرہم ہے۔ سننے والوں نے پوچھا کون سی؟ آپ نے فرمایا اور تیرا رب بولنے والا نہیں ہے۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری سے ہی نہیں، حد سے بڑی خواہشات سے،
کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملات، تو رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں تاکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔